وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تعریف کی اللہ کی، خوبیاں سب اللہ کی سراہیں. اب کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنے والے اللہ کے پیارے بندوں پر سلام. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے پیاروں پر اونچی زور سے کہیے سلام. سلام سے روکنے والوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، سلامتی نہیں بھیجتے، روکتے ہیں. ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. محبت والوں کے لیے یہ چابی، کلید کامیابی. سلام جو ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تجھ پر. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو، اور زیادہ برکتیں. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں. وبرکاتہ، اس کی برکتیں. تو جب آپ یہ کہیں گے ایک دوسرے کے لیے دعا ہوگی، سلامتی چاہیں گے، لڑائیاں ہوں گی. اونچی. جو سلام میں پہل کرے گا زیادہ ثواب پائے گا. ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، آپس میں بھی ہم سلام کرتے نہیں. حکم تھا، چھوڑ دیا. لیکن ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں پر کیا بھیجو؟ سلام. تو مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو تو کہتے ہی مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ. تو پتہ یہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجنا چاہیے. خوب سلام، خوب سلام. یہ جو ہم جمعہ میں مل کے سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جمعے کے دن، جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن مجھ پر خوب سلام بھیجا کرو، تمہارا سلام میں سنتا ہوں، میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تمہیں انعام ملے گا. تو یہ ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو پسند نہیں. درود شریف شماروں پہ پڑھا جاتا ہے چادر بچھا کے، 2-4 منٹ. وہ ہر آدمی 50-100 دفعہ تو پڑھ ہی لیتا ہے. تو جو پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے برکت ہی برکت. اور جو روکے تو بتاؤ پھر روکنے والا درست ہے؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تعریف کرو اللہ کی اور سلام بھیجو اللہ کے پیاروں پر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، یہ صحبت سے بنا ہے. صحابی، حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والے مومنین، ایمان والے. صحابی کہتے ہیں نبی کا ہر صحابی سچا. میرے نبی کا ہر صحابی، پھر کہیے گا سچا. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے. ہمیں ناراض ہونے کا حق ہے؟ کسی نے کسی سے سن کر، غلط آدمی سے سن کر، غلط کتاب پڑھ کے کسی صحابی کے لیے برا خیال کر لیا، ارے دیکھو کیسا کام کیا، وہ تو اچھے آدمی نہیں تھے، ایسا سوچ بھی لیا، اگر معاذ اللہ، وہ اس صحابی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ایمان خراب کر لے گا. کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. اب مجھے اور آپ کو ان کا ادب کرنا ہے، ہمیں ان سے ناراض ہونے کا کوئی حق، اونچی کہیے گا. ایک بات ہمیں تاکید ہے کہ جب بھی ذکر صحابہ کریں بھلائی کے ساتھ کریں، اچھائی کے ساتھ کریں، ان کے لیے لفظ بھی اچھے بولیں، ان کی باتیں بھی اچھی کریں، خرابی کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں.
ان کے مشاجرات کا مطلب آپس کے معاملات، صحابہ کے درمیان کیا لین دین، کس طرح ملنا جلنا کیا تھا، ہمیں اس پر بھی کوئی بحث کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تم نے میرے صحابہ کے مشاجرات پر گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ جس کسی کی جو بات ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، چونکہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو تم ان کے خلاف بات کر کے اپنی خرابی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی تمہارے سامنے میرے صحابی کے خلاف بات کرے تو کہنا لعنت اللہ علی شرکم، ہم اللہ کی لعنت تم پہ بھیجتے ہیں، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی رعایت کی جائے۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں آگے یہ بات تو کر رہا ہوں۔ پاکستان بنے 73 برس گزر گئے، 74واں سال ہے نا، 74 ایئرز، 74واں یہ ہے۔ 73 برس میں بہت سے کام نہیں ہوئے جو 74ویں برس میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت تبدیلی کے نام پر آئی ہے نا، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، آ گئی نا تبدیلی۔ کیا یہ تبدیلی آئی کہ 73 برس میں جو کام نہیں ہوئے تھے وہ 74ویں برس میں ہو رہے ہیں، اور اچھے نہیں ہو رہے، غلط کام ہو رہے ہیں۔ اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے سکھوں کے لیے اربوں روپیہ لگا کر ان کا جو جگہ تھی اس کو بنایا۔ ان کو اور کسی چیز کا خیال نہیں آیا، سب سے پہلے اس کا خیال آیا۔ ان کے لیے راہ کھولی، ان کے لیے زمین دی، ان کے لیے پیسہ خرچ کیا۔ اچھا جی، دارالخلافہ میں مندر بنانے کے لیے جگہ اس حکومت نے دی، پاکستانیوں کا پیسہ، پاکستانیوں سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کو دو، لیکن حکومت کر رہی ہے یہ کام۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ کھلے عام اوپنلی شیعوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں صحابی کو نہیں مانتے، حضور کی فلاں فلاں بیوی کو نہیں مانتے، فلاں فلاں بیٹی کو نہیں مانتے، ہم ان کے لیے اچھے لفظ نہیں بولیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ تو کیا اس حکومت کو اچھا سمجھیں؟ آپ کہیں گے مہنگائی ہے، 100 روپے کی دوا جو ہے وہ 500 روپے میں مل رہی ہے، جو لوٹ مار کنٹینر پہ 126 دن چڑھ کے جو وعدے کیے، کوئی ایک بات اس کے مطابق نہیں، سب الٹ۔ میں قرض نہیں مانگوں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، سب کچھ کیا نا۔ عوام پر جناب عوام کو سہولتیں دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یہ بناؤں گا، پروٹوکول نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو کیا سمجھتے ہو کتنے دن کی حکومت ہے؟ اگر تم اپنی مدت پوری بھی کر لو تو 5 سال ہے نا، اگر پوری بھی کر لو تو 5 سال، اس کے بعد قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب یاد رکھنا۔ کتنی موتیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں، کتنی خرابیاں۔ یہ بلائیں پہلے کبھی سنی تھی جو اس حکومت کے درمیان سنی ہے؟ کیوں کہ آپ صحابی کے خلاف بولنے والے کو، نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی کے خلاف بولنے والے کو آپ سزا نہیں دے رہے، آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ ان کے روب میں ہیں، وہ پریشر گروپ ہیں۔ سنیوں نے جمع ہو کے ریلی نکالی، احتجاج کیا، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ حال سن لیا، ابھی بیان ہوا نا قرآن، میں نے کہا نا قرآن کی آیتیں ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوئی ہیں۔ قوم لوط کا حال سنا، ان پہ کیا برسائے گئے؟ پتھر برسائے گئے۔ ہمارے کام وہی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، ہم یہود و نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں، غیروں کی تعریف۔ ہماری ساری امیدیں غیر مسلموں سے ہیں،
ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند نہیں ہو رہے، ان کو راضی نہیں کر رہے، تو ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی؟ اہل بیت رسول کے لیے کیا ہو رہا ہے، صحابہ کے لیے کیا ہو رہا ہے، اولیاء کے لیے کیا ہو رہا ہے، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ساری خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ تو اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا چاہیے، سلام بھیجنا، سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ خیر اما یشرکون۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے ان لوگوں کے بنائے ہوئے شریک؟ اللہ زیادہ خیر والا ہے یا یہ جو اپنے خود ساختہ بت یا جن کو تم پوجتے ہو یہ بہتر ہے؟ بتائیے، اونچی۔ تو پھر جب اللہ بہتر اور اللہ ہی اچھا، تو پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کیسی؟ پھر اللہ کے دشمنوں سے امیدیں کیسی؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، رب راضی تو سب راضی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہاں آپ نے جو باتیں یاد کرنی ہیں وہ سن لیں۔ پہلی بات، جس کو اللہ شان دے وہ شان ماننی چاہیے، ماننی۔ ایک بندہ اگر پہلے کہیں گناہگار بعد میں نیک ہو گیا، سچی توبہ کر لی، چوروں سے قطب بنے ہیں لوگ یا نہیں بنے، تو اب آپ اس کو پہلی بات کا تانا دیتے رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ جو اللہ نے شان دے دی، توبہ کی توفیق مل گئی، نیکی کی ملی، اس کے لیے بھی، اور جس کو اللہ نے بنایا ہی شان والا۔ انبیاء اولیاء شان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں ان کی شان ماننی۔ اللہ کے پیاروں کی دشمنی، دھیان سے سنیں، اللہ کے پیاروں کی دشمنی جس کسی میں ہوگی، نہ وہ خود صحیح ہوگا، نہ اس کا حال صحیح ہوگا، نہ اس کا انجام صحیح ہوگا۔ تو اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی بے ادبی، اونچی۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں ان پر شکر کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، عورتوں کو بھی سکھائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کا شکر رٹ لو، زبانی بھی قلبی بھی۔ زبانی شکر الحمدللہ کہنا، یا اللہ تیرا شکر، یہ کہنا۔ قلبی شکر کیا ہے؟ اس کی قدر کرنا، نعمتوں کی قدر کرنا، ان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ یہ ہمارا حال ہونا چاہیے۔ صبح و شام، دن رات ہم کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور جو نعمت مل جائے تو یہ نہیں کہنا کہ میری کمائی ہے، اللہ تعالی کی مہربانی ہے، ہر حال میں اس کا شکر۔ کبھی کوئی تکلیف آئے تو شکایت نہیں کرنی، اللہ سے خیر چاہنی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، مہربانی فرما دے۔ ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے شکر کرنا ہے، شکایت نہیں۔ عورتوں کو، بچوں کو سکھاؤ ناشکری نہیں۔ کوئی چیز ناپسند ہے، وقتی طور پر نہیں استعمال کرنا چاہتے، چپ ہو جاؤ۔ کھانا ہے نہیں پسند، چپ ہو جاؤ، شکایت نہیں کرو، اس کی برائی نہ نکالو۔
کہیں چھن گئی تو پھر کیا کرو گے؟ ہر حال میں شکر. جی تو چاہتا تھا کہ الحمدللہ پر آپ کو 10 جمعے لگاؤں، آپ کو سکھاؤں. ہمیں عادت ہو گئی ہے شکایتیں کرنے کی، ہم شکر کرتے ہی نہیں. تو ہمیں ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. پورا جملہ عربی کا یاد کرنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں برے حال سے. یا اللہ برے حال سے بچانا. زوال نعمت سے بچنے کی دعا کیا کرو. یا اللہ جو نعمت دی ہے اس پہ زوال نہ آئے. زوال کا مطلب یہ کہ مجھ سے چھن نہ جائے، کم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، مجھ سے بگڑ نہ جائے. تو ہم اللہ کی تعریف کریں. اور بتاؤ اللہ جیسا کوئی ہے تو سب سے زیادہ اس کی تعریف کریں. پھر اللہ نے جس کو تعریف والا بنایا ہے، جس کا نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، ان کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو جو روکتے ہیں ان سے تعلق نہیں جوڑنا. اور اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا ہے. کیا بھیجنا ہے؟ سلامتی چاہتے ہو تو سلام بھیجو. اللہ والوں کے دشمن ضرور تباہ ہوتے ہیں، دیر ہو جائے یا فوراً ہو جائے، بالآخر ان کا انجام برا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور ہر زمانے میں ہی دیکھا گیا ہے. گستاخوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کو خوش کر لیا، پھر اس کے لیے اللہ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ 2 الف ملا کر کھینچیں، کھڑا کریں تو اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ. یہ الف پر کھڑا الف بھی اور مد بھی آ جائے تو اللہ، یہ 2 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. یہ اللہ تھا گرامر کے حوالے سے. اللہ پہلا حمزہ جو تھا وہ استفہامیہ، سوال والا. دوسرا وصلی تخفیف کے طور پر پہلے مد لائی گئی. اب مانا ہوا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے بنائے ہوئے شریک؟ تو مطلب کیا کہ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں. تو جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، ہم نے اسی سے ناطہ جوڑنا ہے، اسی کی تعریف کرنی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی، اللہ خیر اما یشرکون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو فرماتے بل اللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. تو آپ سب بھی برکت کے لیے کہہ دیں اللہ ہی بہتر ہے. ایک بار پھر کہہ لیجئے اللہ ہی بہتر اور وہی باقی رہنے والا. تو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے. خیر